اللہ میرا بھائی، طواف کے بعد 2 رکعت جو ہیں، ایک تو مہربانی کر کے یاد رکھیں یہ نفل نہیں ہے۔ ایک لوگوں کی عادت ہے کہ جو لفظ زبان پہ چڑھ گیا ہے بس چڑھ گیا ہے، 2 نفل اور 2 نفل اور 2 نفل۔ کہاں کی نفل ہے؟ ایک مسئلہ سمجھ لو کہ جو نفلی کام ایک دفعہ اب 2 رکعت نفل پڑھنا چاہتے ہیں، جب شروع کر دیا واجب ہو گیا۔ چاہے طواف نفل ہو، جب شروع کیا واجب ہو گیا، اور اس کے بعد جو 2 رکعت ہے وہ واجب الطواف ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک سنت ہے، وہ کہتے ہیں کہ 2 رکعت طواف کے بعد جو پڑھی جاتی ہے سنت ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ واجب ہے۔ اچھا، ان 2 میں فرق کیا ہوگا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ، اگر کسی نے طواف کیا اور 2 رکعت بھول گیا، پڑھی ہی نہیں، وہ کہتے ہیں کوئی حرج نہیں، ٹھیک ہے، اس کا طواف ٹھیک ہے، سنت ہے، پڑھتا تو ثواب تھا، نہیں پڑھا تو کوئی حرج نہیں۔ لیکن امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں یہ واجب ہے، نہیں پڑھا تو اس کو بعد میں پڑھنی پڑے گی، جیسے وتر واجب ہے، اگر نہیں پڑھا تو قضا کرنا پڑے گا۔ چونکہ یہ تقسیم جو ہے نا جی، فرض کفایہ، واجب، سنت مؤکدہ، سنت غیر مؤکدہ اور نفل، یہ امام صاحب کے نزدیک ہے۔ باقی ائمہ کے نزدیک فرض اور سنت بس، ان کے نزدیک وہ تقسیم نہیں ہے کہ یہ واجب ہے، یہ سنت مؤکدہ ہے، یہ سنت غیر مؤکدہ ہے۔ لیکن میں نے کئی دفعہ عرض کیا ہے نا جی کہ امام صاحب کو اللہ نے جو گہرائی اور گہرائی دی تھی علمی، وہ کسی اور کو شاید بھی دی ہو، ورنہ ہم تو سب کے غلام ہیں رحمۃ اللہ علیہم اجمعین، اور ویسے بھی ہونا چاہیے۔ اب دیکھو نا، امام شافعی کتنا بڑا امام ہے، لیکن امام ابو حنیفہ کے شاگرد محمد بن حسن الشیبانی کا شاگرد ہے، یعنی امام صاحب کے شاگرد کا شاگرد ہے۔ اچھا، امام احمد بن حنبل تو امام شافعی کے شاگرد ہیں، وہ تو شاگرد کے شاگرد کا شاگرد ہے، اور امام بخاری کے جو استاد ہیں، یعنی امام بخاری کا استاد عبداللہ بن مبارک امیر المومنین فی الحدیث، وہ امام صاحب کے شاگرد ہیں۔ تو باقی ہونا بھی چاہیے کہ امام صاحب کا جو تفقہ ہے، اسی لیے امام شافعی کہتے ہیں کہ الخلق عیال فی الفقہ لابی حنیفہ، وہ کہتے تھے کہ ساری اللہ کی مخلوق جو ہے نا فقہ کے مسئلے میں وہ ابو حنیفہ کے بچے ہیں، اتنا ان کی گہری نظر۔ اچھا، ان نے کیوں تقسیم کی؟ ان کا اس کی وجہ ہے کہ عصر سے پہلے جو 4 سنتیں ہیں یا عشاء سے پہلے، کبھی حضور نے پڑھی ہیں اور کبھی نہیں پڑھی، مقصد ہے کہ زیادہ ضروری، لیکن مغرب کے بعد کی 2 رکعت ہیں، فجر سے 2 رکعت پہلی ہیں، عشاء کے بعد وہ کبھی نہیں چھوڑی۔ تو انہوں نے کہا جو کبھی پڑھی کبھی نہیں پڑھی سنت تو ہے لیکن مؤکدہ نہیں ہے، جو نہیں چھوڑی ہے فرمایا وہ بالکل مؤکد ہے اور یہ غیر مؤکد ہے۔ واجب انہوں نے کہا کہ جو سفر میں بھی حضور پاک نے نہیں چھوڑا، اس کا مطلب ہے واجب کہ وتر حضور پاک نے کبھی سفر میں بھی نہیں چھوڑے۔ تو اس لیے یہ تقسیم ان کے پاس ہے، تو وہ فرماتے ہیں کہ 2 رکعت واجب الطواف، نفل نہیں۔ اچھا، اب ایک آدمی نے عصر کے بعد طواف کیا، مکروہ وقت سمجھ کے اس نے 2 رکعت نہیں پڑھی، کوئی حرج نہیں، مغرب کے بعد پڑھے۔ حنابلہ اور شوافی کے نزدیک تو مکے میں 2 رکعت طواف جب چاہو پڑھ سکتے ہو، لیکن امام صاحب فرماتے ہیں کہ نہیں، ایک صحیح حدیث ہے، حضور نے منع فرمایا ہے کہ لا صلاۃ بعد العصر حتی تغرب الشمس، عصر کے بعد نماز نہیں ہے جب تک سورج نہ ڈوبے۔
لا صلاۃ بعد الفجر حتی تطلع الشمس، اور فجر کے بعد بھی کوئی نماز نہیں جب تک سورج نہ نکلے۔ اسی طرح جب سورج سیدھا سر پہ ہو یا نکل رہا ہو یا ڈوب رہا ہو تو اس وقت بھی کوئی نماز نہیں ہوتی۔ تو اب امام صاحب فرماتے ہیں کہ عصر کے بعد طواف کیا ہے 2 رکعت نہ پڑھو، جاؤ صفا مروا دوڑو باقی کام کرو، لیکن مغرب کے بعد 2 رکعت پڑھو۔ اچھا، اور یہی مسئلہ سمجھ لو، اللہ کرے تم سمجھنا بھی چاہو اور یاد بھی رکھو۔ مجھے تو خیر امید نہیں ہے کہ حاجی مسئلہ یاد رکھے، وہ تو میلے پہ آیا ہوا ہے نا، وہ کو حج کرنے تو نہیں آیا۔ حج کرنے آتا تو حج کے مسائل یاد نہیں کرتا، نماز پڑھ رہا ہے اور کندھا نکالا ہوا ہے کیا وہ جی احرام میں ہے، ماشاء نماز مکروہ ہو گئی، احرام باندھا ہوا ہے آپ نے، احرام باندھا ہوا ہے، اور احرام جو ہے وہ چادر جو ہے وہ ناف سے نیچے ہے، وہ تو نماز ہی نہیں ہوئی تمہاری، تو طواف کیسے ہوگا؟ کیونکہ سرہ سے لے کر گھٹنے تک یہ عورہ ہے، اگر اس میں 2 انگلی کیا 1 انگل کے برابر بھی جگہ ننگی ہو تو نماز نہیں ہوگی۔ دیکھو یعنی پھر ناف سے 1 بالش تک نیچے چاہے بدن نظر آ رہا ہو، پرواہ ہی نہیں، حاجی صاحب عمرے میں ہے نا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون ولا نقول الا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی، یہی کہہ سکتے ہیں اور کیا کہہ سکتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھو، مثلا ہم نے عصر کے بعد طواف کیا، ٹھیک ہے، 2 رکعت ہم نے پڑھ لی، امام صاحب فرماتے ہیں، امام شافعی امام حنبل، کہ بھئی یہ ذوات الاسباب جو نماز ہے نا کہ اب طواف کی وجہ سے ہمیں پڑھنی پڑ گئی ہے، تو یہ ہم پڑھ سکتے ہیں، ویسے نہ پڑھے۔ یا وہ کہتے ہیں کہ مسجد میں آیا تحیت المسجد کی بھی ایک حدیث ہے کہ مت بیٹھو جب تک 2 رکعت نہ پڑھو، تو وہ پڑھ سکتا ہے۔ چلو ہم نے پڑھ لی، ان کے قول کے مطابق ٹھیک بھی ہو گئی، لیکن ایک حدیث تو مخالف ہے نا کہ عصر کے بعد کوئی نماز نہیں۔ مسئلہ سمجھو بھئی، میں نے مان لیا امام شافعی کا قول ٹھیک ہے، حنابلہ کا قول ٹھیک ہے، نماز 2 رکعت پڑھ لی ہو گئی، لیکن ایک حدیث مخالف ہے کہ نہیں؟ اور اگر ہم مغرب کے بعد پڑھیں گے تو کوئی حدیث مخالف ہے، وہ تو پھر بالاتفاق جائز ہوگی نا۔ تو امام شافعی کے نزدیک بھی، امام احمد حنبل کے نزدیک بھی، امام صاحب کے نزدیک بھی، سب کے نزدیک، چونکہ مغرب کے بعد پر تو اعتراض ہے ہی نہیں نا۔ اس لیے میں نے کہا نا کہ امام صاحب کا جو فقہ ہے نا جی، وہ بڑا یعنی انتہائی مشکل ترین مسائل، اور کیوں نہ ہو بھائی جن کی زندگی تقوی سے گزری اور جنہوں نے پوری جیوری بٹھائی تھی 70 علماء کی ایک مسئلے پر بحث کرنے کو۔ ہاں، وہ ایک مسئلہ اور بھی ہے، مثلاً ہمارے ذمہ 2 رکعت طواف کے ہیں، ہم نے مغرب کی نماز پڑھ لی، اب پہلے 2 رکعت پڑھیں پھر مغرب کے بعد والی سنت پڑھیں، یہ بھی یاد رکھو، کیونکہ وہ 2 رکعت واجب ہیں، مغرب کے بعد والی 2 رکعت تو سنت ہے، تو واجب جو ہے وہ سنت پہ مقدم ہوتا ہے، اس لیے پہلے ہم 2 رکعت پڑھیں گے طواف والی، اور اس کے بعد پھر 2 رکعت تو سنت موقدہ ہے، کیونکہ یہ 12 رکعتیں ایسی محبوب ہیں حضور کو، اور فرمایا کہ جو آدمی ادا کرتا ہے اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیتے ہیں۔ اور 12 رکعتیں کیسے؟ 2 رکعت فجر سے پہلے، 4 رکعت ظہر سے پہلے 6 ہو گئی، 2 رکعت ظہر کے بعد 8 ہو گئی، اور 2 رکعت مغرب کے بعد 10 ہو گئی، اور 2 رکعت عشاء کے بعد 12 رکعتیں۔ یہ 12 رکعتیں جو ہیں یہ حضور کو محبوب ہیں، اللہ آپ کو بھی اور ہمیں بھی پڑھنے کا اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر طواف کرنے کے بعد 2 رکعت پڑھنے بھول جائیں، جب یاد آئے پڑھ لو،
ویسے ایک بات میں عرض کروں، ناراض نہ ہونا، بعض لوگ کہتے ہیں مکی صاحب بڑی سخت باتیں کہتے ہیں، تلخ باتیں کرتے ہیں، اور کبھی کبھی تو کہتے ہیں ان کا بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے، ٹیمپر لوز ہو جاتا ہے۔ تو میرا بھائی گزارش یہ ہے کہ کبھی سخت باتیں کرنی ہوتی ہیں، کبھی نرم کرنی۔ اب دیکھیں اس سے بڑی بات ہے کہ حضور کے دشمن کا جب آیا وقت تو اللہ نے کیسی سخت بات کی ہے، مناع للخیر معتد اثیم، یہ خیر کو روکنے والا ہے، حد سے گزرنے والا ہے، گناہ کرنے والا ہے۔ اس کے بعد آخر میں فرمایا اتل، یہ سرکش بھی ہے، بعد ذالک ذلیل، یہ حرام زادہ بھی ہے۔ اللہ نے حضور کے دشمن کو کتنا، تو آپ کیا کہیں گے جناب کہ اللہ نے بڑی سخت بات کی ہے؟ کیا خیال ہے آپ کا کہ بڑی سخت بات؟ کبھی نرمی اثر نہیں کرتی تو وہاں سختی کرنی پڑتی۔ دیکھو نا، کبھی بچہ پیار سے نہ پڑھے تو 2-3 تھپڑ لگانے ہی پڑتے۔ اچھا کبھی یہ ہوتا ہے کہ حضور 3 دفعہ بات فرماتے تھے، کیوں کہ ذہین آدمی پہلی دفعہ سمجھ جاتا تھا اور متوسط دماغ کا آدمی دوسری دفعہ سمجھ جاتا تھا، اور جو بالکل غبی اور کند ہوتا تھا وہ تیسری دفعہ جہاں سمجھتا تھا۔ تو ایسا نہ کیا کرے، بعض اوقات آدمی کو تکلیف ہوتی ہے کہ بار بار ایک بار سمجھاؤ اور اگلا اپنی ضد پہ رہے، اس کا کیا علاج ہے؟ تو اس لیے کبھی سخت لفظ بھی آدمی کہہ دیتا ہے۔ میں یہی عرض کر رہا تھا کہ تمہیں ناشتہ تو کبھی نہیں بھولا، اور رات کو سونے سے پہلے کھانا بھی نہیں بھولا، ایک دودھ کا گلاس بھی نہیں بھولا کہ نیند صاحب کو اچھی طرح آئے، لیکن طواف کے 2 رکعت بھول گئے۔ اس کو کیا کرنے آئے تھے تم؟ مذاق کرنے آئے تھے؟ طواف کیا 2 رکعت بھول گئے، عقل کی باتیں مان سے کہو، ایسے آدمی کا بتاؤ کیا علاج ہے؟ پھر مکی صاحب کا بلڈ پریشر زیادہ ہے یا اس کا بھی جو حد ہے؟ کہتے ہیں جی مکے کا رہائش رکھتا ہوں، اگر میں مدینہ جاؤں تو واپسی پہ عمرہ لازمی، مدینہ منورہ میقات، لیکن بہتر یہی ہے مکے میں رہنے والوں کے لیے کہ وہ ان دنوں میں عمرہ نہ کریں، حج افراد کریں، اور حج کے بعد پھر جتنا دل کرے عمرے کریں، کیونکہ اگر عمرہ تم کرو گے اور مدینے پاک سے کرو گے پھر تمہارا تمتع ہو جائے گا، ایک بکری دینی ہوگی۔ عورت حیض کی حالت میں ذکر کر سکتی ہے؟ کر سکتی ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، بالکل کر سکتی۔ قرآن کے بارے میں احناف فرماتے ہیں کہ تلاوت نہیں کر سکتی لیکن ذکر کر سکتی۔ کہتے نہیں میں خود سرمایہ دار آدمی ہوں، حرم میں جو سبیل چلتی ہے وہ میں کھا سکتا ہوں۔ دیکھو جی اصل بات یہ ہے کہ یا تو آپ جو چلانے والے ہیں ان سے پوچھیں بھی یہ صدقات ہے، صدقہ ہے، خیرات ہے یا کیا ہے، لیکن میرا خیال یہ ہے زکوٰۃ صدقہ نہیں ہوتا، یہ مکے والوں کی طرف سے ہدیہ ہوتا ہے۔ بڑے لوگ جو ہیں وہ انتظام کرتے ہیں، اور تاکہ حجاج کو، رمضان والوں کو، اب جیسے آپ مینا عرفات جائیں گے تو سارے کو زکوٰۃ تھوڑی چلا رہے ہوتے ہیں، کوئی کھجور چلا رہا ہے، کوئی سیب چلا رہا ہے، کوئی فروٹ پھینک رہا ہے، کوئی جوس پھینک رہا ہے، تو انشاءاللہ یہ زکوٰۃ صدقات نہیں ہوگا، تم لے سکتے۔ مسجد عائشہ سے عمرہ ہو سکتا ہے؟ شرعی حیثیت کا کیا معنی؟ جب حضور کا حکم ہے، بی بی عائشہ نے عمرہ کیا ہے، یا تو حضور فرما دیتے کہ بی بی عائشہ تیرے بغیر کوئی نہیں کر سکتا۔ خود بھی دعا کریں اور محفل سے بھی دعا، ہم تو روز کرتے ہیں، مطلب پتہ نہیں کیا ہے، یہ نہیں لکھا ہوا دعا کریں۔ میں پتہ نہیں کا مریض ہوں، سر ننگا رکھنے سے سر میں درد زیادہ ہو جاتا ہے، اس لیے مجھے ہوا دھوپ بچانا پڑتا ہے، علاج نہیں ہے۔
میں نے بولا کہ سر پہ کپڑا مجبور ہیں آپ تو کوئی حل نہیں. اگر آپ مجبور ہیں اور علاج بھی کوئی نہیں ہے اس بیماری کا، اور عمرے میں آپ نے احتیاط اسی میں ہے کہ 15-20 ریال خیرات کر دو. کوئی عمرے کے طواف کی نیت کرنا بھول جائے. اب اس سے پوچھو کہ جب تم طواف کرنے گئے ہو تو نیت کیا ہوتی ہے؟ نہیں، تمہاری نیت نہیں تھی، ادھر کیا کرنے گئے تھے تم؟ اور نیت یہی تو ہے کہ تم نے جا کے طواف کیا، باقی زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے. میں طائف کا رہائش حج کرنا چاہتا ہوں، احرام باندھ کے میں نہیں آ سکتا. تو آپ آ جائیں، حج کریں، حج کے بعد عمرہ بھی کریں گے، دم بھی دیں گے. میں اپنے بعض عالم حضرات، دیکھیں میرا بھائی، گزارش یہ ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک یا کوئی بھی ہے، سچی بات یہ ہے کہ ان کے عقائد کا جب ہمیں پتہ ہی نہیں ہے تو کیوں بحث کریں؟ بلا وجہ بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو علماء نے کہا ہے سچ کا ہوگا، انہوں نے ان کی کتابیں پڑھی ہوں گی، میں نے تو اس کی کوئی کتاب نہیں پڑھی. اگر 4-5 طواف اکٹھے کر لیں، بعد میں 2 رکعت پڑھ سکتے ہیں. ہمارے بہن کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے، مکہ میں رہتا ہوں، حج بھی کروں گا. یہ میرا پہلا حج ہے. ہمارے بہنوئی کا نہیں، آپ اپنا حج کریں، بہنوئی کا بعد میں کرنا. پہلے اپنا حج تو کرو نا، اپنا تو تم نے کیا نہیں ہے. زندہ لوگوں کے نام سے طواف نہیں ہوتا. میں نے عصر کے بعد طواف کیا اور 2 رکعت بھی پڑھ لی، کوئی حرج نہیں، کوئی کفر اسلام کی جنگ تو نہیں ہے. افضل یہ ہے کہ مغرب کے بعد پڑھے، پڑھ لی تو پڑھ لی. بہرحال لوگ کہتے ہیں کہ زمزم کا پانی سالن میں نہ ڈالا جائے. جب دوسرا پانی موجود ہے تو کیا ضرورت ہے ڈالنے کی؟ ورنہ تو پانی ہے. حضرت اسماعیل آخر ہر چیز زمزم سے ہی پکاتے تھے، کس چیز سے پکاتے تھے. لیکن اب چونکہ دوسرے پانی موجود ہیں اس لیے ادب یہی ہے، ورنہ تو کوئی منع نہیں. سالن پکاؤ، چائے پیو. جو لوگ مکے میں مقیم ہیں اگر وہ حنفی ہیں تو ان کے لیے پوری نماز ہے، اور باقی ائمہ کے نزدیک کوئی ہو اس کے لیے قصر ہے. باقی انشاءاللہ تفصیل جو ہے وہ حج میں آ جائے گی. کہتا ہے کہ شادی شدہ جوڑے حج کو آتے ہیں تو بعض میں سے ہاتھ ڈال کے پھرتے ہیں، چکر لگاتے ہیں، بوسہ تک لیتے ہیں. اپنی زوجہ کو پتہ نہیں کیا ہے، میرے خیال میں گزارش یہ ہے، دیکھو اگر اپنی بیوی کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے وہ جا رہا ہے، تم کیوں جلتے ہو؟ تمہیں کیا تکلیف ہے؟ اس کی بیوی ہے، ہاتھ میں ڈالے، گردن میں ڈالے. باقی یہ ہے لوگوں کے سامنے ایسی حرکتیں نہ کرے کہ لوگ ہنسیں. باقی اس کی بیوی ہے، وہ ہاتھ میں پکڑ کے جا سکتا ہے. اچھا وہ گم ہو جائے تو کیا کرو گے؟ تم بیوی ڈھونڈ کے لاؤ گے. ایک آدمی پاکستان میں زبردستی اپنا بھتہ وصول کرتا ہے، 5 لاکھ وصول کیا زبردستی. اگر اسے میں قتل کر دوں، یعنی وہ ایک گناہ کرتا ہے تم اس سے بڑا گناہ کرنا چاہتے ہو، وہ صرف پیسے لوٹتا ہے تم قاتل بننا چاہتے ہو، بالکل حرام. زمزم بیٹھ کے پینا چاہیے، اگر کوئی کھڑا ہو کے پیے تو جائز ہے، منع نہیں. یہ نہیں کہ زمزم آئے تو کھڑے ہو جاؤ. سورۃ کہف جمعہ کے دن جب بھی چاہو پڑھ لو، اور بہرحال جمعہ
کہ پہلے بھی بعد میں بھی جمعہ کے دن پڑھنے سے سورۃ الکہف کی وجہ سے اللہ دجال کے فتنے سے محفوظ فرمائیں گے، اور سورۃ الکہف سے اللہ قیامت میں ہمیں نور بھی عطا فرمائیں گے۔ اس لیے یہ بھی ہے کہ اس کے پڑھنے کے بعد بھی وہ دعا کرے اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال۔ ایک آدمی جدے سے مکے آیا لیکن اس نے عمرہ مسجد عائشہ سے کیا، کوئی حرج نہیں۔ کہتے نہیں کہ قبر میں جب سوال ہوگا کہ ما تقول فی حق ھذا الرجل، اس بندے کے بارے میں آپ کا کیا عقیدہ ہے، تو کیا حضور کی تصویر فرشتے دکھائیں گے؟ بالکل نہیں دکھائیں گے، تو اس نے دیکھا ہی تو تصویر دیکھ کے کیا ہوگا؟ وہ تو حدیث میں موجود ہے، تم نے پڑھا ہی نہیں، الذی بعث فیکم، جس کو اللہ نے نبی بنا کے بھیجا اس کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ ہے؟ ٹھیک ہے نہیں، جب تم عورتوں کو طلاق دو تو یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ 3 طلاق دو؟ یہ تم دکھا دو پھر میں طلاق دو۔ اگر 1 ہے 2 ہے پہلے خامن سے دوبارہ وہ نکاح کر سکتی ہے، اگر 3 ہے فلا تحل لہ من بعد حتی تنکح زوجا غیرہ، تو قرآن ہے، ایک آیت پڑھ کے دوسری کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم پاکستان سے پہلی پرواز پہ آئے ہیں، حج تمتع کا ارادہ کیا تھا، اب معلوم ہوا کہ مدینے سے ہماری واپسی 4 ذی الحجہ کو ہے، کیا ہم حج کران بھی کر سکتے ہیں؟ جو مرضی ہے کرو۔ جب آئیں گے ہی آپ مدینے سے تو اب جس حج کی نیت کریں، چونکہ آپ نے اگر عمرہ کر لیا لیکن پھر چلے گئے میقات کے بعد